یسوع بلاتا تمہیں پروگرام میں آج پھر ایسٹر جوزف پرجاپتی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے فیس بک میں بڑا انکریجمنٹ کیا، بلیسنگ دی۔ آپ کو خدا بات برکت دے اور اسی طرح میرے لیے دعا کرتے رہے تاکہ میں خدا سے کلام لوں، اپنی زندگی میں لوں اور دوسروں کو سنا سکوں۔ I'm so thankful to those who encourage me with the word of God and bless me. Once again, I'm so thankful to everyone who encouraged me in the Facebook. May Lord bless you abundantly. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 دنوں میں ہم نے سیکھا کہ یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے اور اپنی بھیڑوں کے لیے پرواہ کرتا ہے، کیونکہ وہ بھیڑیے کو دیکھ کر اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ دیکھو خدا کا برا جہاں کے گناہ اٹھا لیتا ہے۔ کیسی پیاری بات ہے کہ کسی ایک انسان کے لیے اس نے جان نہیں دی بلکہ سارے جہان کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی طرح کا انسان ہے، غریب ہے، امیر ہے، مڈل کلاس کا ہے، جیسا بھی ہے، خداوند یسوع نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا۔ اور آج ہم تیسری بات سیکھیں گے کہ یسوع مسیح ہمارا شافی ہے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں شافی کے لیے جو ہمیں شفا دیتا ہے۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اس کی شفا آج بھی اسی طرح کام کرتی ہے جیسے کہ جب وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے معجزے کیے۔ ہم بائبل میں سے پڑھیں گے کلام مقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 2 آیت۔ یروشلم میں بیچ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت الصدا کہلاتا ہے، اس کے 5 برآمدے ہیں، ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پر مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خدا کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی کو ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا وہ شفا پاتا۔ اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو، وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑے دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پیچھے پیچھے دوسرے مجھ سے پہلے اتر پڑتے ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیسے کیسے بڑے بڑے معجزے کیے اور اس کے کلام میں پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے میں خدا نے کیسے کیسے روگوں سے، کیسے کیسے بیماریوں سے لوگوں کو شفا دی۔ خدا نے کہا کہ میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے درمیان میں سے بیماریوں کو دور کروں گا۔ پھر خدا نے کہا کہ میں نے جو بیماریاں مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے اوپر ہمارے لیے سیاست ہوئی، ہماری خطاؤں کے سبب سے اس پر سیاست کی گئی، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر کیسے بیمار تھے، ہر طرح کے بیمار، اندھے، لنگڑے، پر مردہ لوگ، پر مردہ جن میں کوئی جان نہیں ہے، وہ ایسے روگوں میں مبتلا تھے اور وہ پڑے ہوئے تھے، اور خدا کا فرشتہ آتا تھا اور پانی ہلاتا تھا
اور وہ جو ہوتا تھا اور جس لکھا کہ جو کوئی بھی بیماری جو ہوتی تھی اسے شفا پاتا تھا. لیکن یہ بیچارہ جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا، اس کے پاس کوئی نہیں تھا جو اس کو اتار کے اس پانی میں اتارتا اور وہ شفا پاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب اس کو دیکھا کہ اتنی مدت سے یہ بیماری میں مبتلا ہے، تو یسوع نے اسے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، میرے خداوند میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو خدا نے اسے کیا کہا؟ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. جب خدا ہمیں شفا دیتا ہے تو مکمل طور سے ہمارے جسم کے رگ رگ میں سے وہ بیماری نکل جاتی ہے، وہ روگ نکل جاتا ہے، کیونکہ خدا ہمیں شفا دیتا ہے، خدا ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. آج بھی خدا ایسے لوگوں کو ایسی بیماریوں سے شفا دیتا ہے. خدا آج بھی وہ معجزے کرتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں میں جو مبتلا ہیں، چاہے وہ کینسر کی بیماری ہو، طرح طرح کے کینسر جو آج پھیلے ہوئے ہیں، اور ایڈ میں، اور ہارٹ کی تکلیف سے بیماریوں میں، اور ایتھرائٹس جوڑوں کی تکلیفیں، اور کئی ایسی بیماری ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے ڈاکٹروں کے پاس. لیکن ہمارے یسوع مسیح جو ہمارا شافی ہے، اس کے پاس علاج ہے، کیونکہ وہ ہمارا شافی ہے. اور اس نے ہمیں کہا کہ میرے پاس آؤ تو میں تمہیں شفا دوں گا. ہم اس کے پاس اپنے روگوں کو لے کے، جیسے بھی ہمارے روگ ہیں، جیسے بھی ہماری بیماری ہیں، جب ہم اس کی سلیب کی دھارا کے نیچے آتے ہیں تو وہ ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے، وہ ہمیں نئی زندگی بخشتا ہے. پھر ہمارے اندر بیماری ٹھہر نہیں سکتی، روگ سکونت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. یسوع کو پورا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بیماریوں سے ہمیں آزاد کرے. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے خدا میں جس کو ہم مانتے ہیں وہ آج بھی ہمیں چھوتا ہے، آج بھی ہمیں بستر میں سے اٹھا کھڑا کرتا ہے. 38 برس کی بیماری کیوں نہ ہو، کیا پرانا روگ کیوں نہ ہو، پرانی تکلیف کیوں نہ ہو، اس سے اٹھا کھڑا کرتا ہے، کیونکہ وہ شافی ہے، وہ شفا دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو 38 برس کے مریض کو اس نے کہا کیا تو چاہتا ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں شفا پانا؟ تو ہم یسوع پر ایمان لائیں، ہم یسوع کے پلو کو پکڑ لیں، اس 12 برس کی عورت کی طرح. اس کا یہ ایمان تھا کہ میں یسوع کو چھو لوں گی، شفا پاؤں گی. جب اس نے یسوع کو چھوا تو کلام میں لکھے کہ وہ فوراً شفا یاب ہوئی، اس میں قوت آ گئی. خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں کہ جو شافی ہے، ہمیں ہر بیماری سے آزاد کرتا ہے، کیونکہ ہمارا شافی زندہ ہے. وہ آج بھی آ کر ہم سے ہم کلام ہو کر اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے. خدا باپ، آپ جہاں بھی اس کلام کو سن رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو روگ ہے، کوئی بھی آپ کو بیماری ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، خدا کے سامنے کچھ نہیں. خدا آپ کو شفا دے، خدا آپ کو چھوئے، خدا کا پاک روح آپ کو اسی وقت چھوئے. میری یہ دعا ہے، آئے ہم مل کر اس آدمی کی طرح ایمان رکھیں اور فوراً اپنے روگ سے شفا پائے. اس شافی یسوع ناصری کو پکاریں جو یسوع مسیح المسیح ہے، یسوع مسیح ناصری جس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. آئے ہم اس کے قدموں میں گر جائیں اور اس سے ہم اپنی شفا کو لیں، کیونکہ یہ ہمارا گفٹ ہے. زندگی اور تندرستی ہمارا گفٹ ہے. Healing is a gift from God. Let's hold that healing in our body. آئے ہم اس کو پورے طور سے خداوند کو پکار کر اپنی ہیلنگ کو جکڑ لیں اور جانے نہ دیں. خداوند آپ کو برکت دے، اور خدا کے اس کلام کے پڑھے جانے پر اور سننے جانے پر برکت ہو. اور میری یہ درخواست ہے، اگر آپ کو کسی بات کے لیے دعا کرانی ہے تو آپ مجھے میری فیس بک میں
جو کہ میسج جہاں چھوڑا جاتا ہے، آپ مجھے میسج چھوڑ سکتے ہیں، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، آپ میری ویب میں جا سکتے ہیں. So please let me know. I can pray for you and I'll tell my team to pray for you. God bless you. Amen.